تم دونوں مجھ سے زیادہ بہادر ہو کہ تم چل سکتے ہو اور میں نہیں چل سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شفقت اور یہ محبت اور یہ درس مساوات۔ ایک ایسا واقعہ پیش آیا سفر کے دوران جس سے ایک طرف حضور کی شان اور دوسری طرف صحابہ کی عظمت پتہ چلتی ہے۔ سفر کے دوران ایک جگہ اونٹوں کا ایک چرواہا ملا، وہ صحابہ سے پوچھنے لگا کہ یہ قافلہ کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے اس کو نقل کی ہے، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کی ہے۔ تو صحابہ نے کہا یہ اللہ کے رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، ہم ان کے غلام ہیں اور سفر میں ہیں۔ تو اس چرواہے نے کہا تم میں کوئی رسول بھی ہے؟ صحابہ نے کہا ہم تمہیں زیارت کراتے ہیں۔ اس چرواہے کو حضور کے سامنے لے آئے تو وہ چرواہا کہنے لگا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو بتائیں میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ میری اونٹنی حاملہ ہے، بتائیں اس کے پیٹ میں کیا ہے؟ جب وہ یہ بات کر رہا تھا اس کی پشت کے پیچھے ایک صحابی کھڑے تھے، سلمہ بن سلامہ۔ انہوں نے اس چرواہے کے کاندھے کو پکڑا اور زور سے کھینچا اپنی طرف اور جلال سے فرمایا لا تسأل رسول اللہ وَأَقْبِلْ عَلَيَّ أَنَا أُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ، یہ سوال میرے رسول سے نہ کر، مجھ سے پوچھ، میں تجھے بتاتا ہوں تیری سواری کے پیٹ میں کیا ہے۔ یہ سوال تو رسول کے غلام بتا سکتے ہیں۔ لا تسأل رسول اللہ وَأَقْبِلْ عَلَيَّ أَنَا أُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ، مجھ سے پوچھ میں بتاتا ہوں تیری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی شانیں اس سفر میں ظاہر ہوئی ہیں۔ 16 رمضان المبارک شام کے وقت بدر پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، چند صحابہ کو ساتھ لیا، چلو کل جہاں جنگ ہونی ہے اس میدان کو دیکھیں۔ اب میں جو روایت بیان کر رہا ہوں یہ مسلم شریف میں ہے، اس کے علاوہ سیاستہ کی اور کتابوں میں بھی ہے۔ میرے پاس مسلم شریف کا جو نسخہ ہے وہ سعودی عرب والوں نے شائع کیا اور ان کا جو دارالخلاف ہے ریاض سے وہ مسلم شریف کا نسخہ شائع کیا گیا ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 792 ہے اور باب غزوہ بدر، کتاب مغازی والسیر، اس میں باب غزوہ بدر اور صفحہ نمبر 792، اور جو چھاپنے والا ادارہ ہے وہ نجدیوں کا ہے، ریاض کا ادارہ ہے جس نے یہ مسلم شریف شائع کی، اس کا نسخہ میرے پاس ہے۔ اس کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں کہ حضور جب اس جگہ تشریف لے گئے تو زمین کے ایک ٹکڑے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں کل فلاں کافر یہاں مرے گا، دوسرے حصے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں فلاں کافر یہاں مرے گا۔ حضور نے جگہ پہ نشان لگا دیے، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب غزوہ بدر ہو چکا اس کے بعد ہم نے لاشیں دیکھی تو اللہ کی قسم ہے جہاں حضور نے نشان لگایا تھا مرنے والا کافر نہ دائیں مرا ہے نہ بائیں مرا ہے، عین اس نشان کے اوپر ہی مرا ہے۔ جہاں اللہ کے رسول نے نشان لگایا تھا اور ایک دن پہلے بتا دیا تھا کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، کافر وہاں ہی مرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بڑا علم عطا فرمایا ہے، حضور کا علم غزوہ بدر میں ظاہر ہو رہا ہے۔ پھر رات کا وقت آیا، حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں سارے صحابہ سو گئے پر حضور ساری رات جاگتے رہے۔ آدمی سفر بھی کرے رات کو جاگے بھی تو صبح جنگ کیسے لڑ سکتا ہے؟ پر یہ تو عام لوگوں کی بات ہے، یہ حضور کی مثال نہیں۔ سفر بھی کر کے آئے ہیں، رات جاگتے بھی رہے ہیں، اور 17 رمضان کو لشکر کی سپہ سالاری بھی فرمایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں رات جس وقت بھی اٹھا میں نے دیکھا حضور دعا کر رہے ہیں، اور حضرت علی یہ بھی فرماتے ہیں باقی سارے صحابہ سوئے ہوئے تھے، حضور جاگ رہے تھے۔ صحابہ سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے ہیں، شام کو بارش ہوئی ہے، موسم ایسا ہو گیا ہے، تھکاوٹ بھی ہو پھر بارش ہو، نیند آ جاتی ہے۔ صحابہ بڑی گہری نیند سوئے ہیں، خوب سوئے ہیں، پر حضور ساری رات جاگتے رہے۔
حضرت علی فرماتے ہیں میں رات کے جس بھی حصے میں اٹھا میں نے دیکھا حضور جاگ رہے ہیں. پھر مجھے بات سمجھ آئی کہ یہ صحابہ کیوں آرام سے سو رہے ہیں؟ جب حضور جاگ رہے ہیں تو صحابہ کو کس شے کا غم ہے؟ جناب حسن رضا خان بریلوی نے لکھا ہے چشم بیدار کے صدقے میں ہے بیدار نصیب، آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی ہے. یہ جو ہمارا بیدار وقت ہے، ہمارا نصیبہ جاگ رہا ہے، یہ نصیبہ اس لیے جاگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے جاگ کے دعا فرمائی ہے. چشم بیدار کے صدقے میں ہے بیدار نصیب، آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر امت کے لیے دعائیں فرماتے رہے. صبح فجر کی نماز کے بعد اسلامی جہاد کے اصول، مقصد بیان کیا. آج جو جنگ ہونے والی ہے وہ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں، آج جو جنگ ہونے والی ہے وہ دولت حاصل کرنے کے لیے نہیں، آج جو جنگ ہونے والی ہے وہ برادری کی دھاک، قبیلے کی دھاک بٹھانے کے لیے نہیں، بلکہ آج جو جنگ ہو رہی ہے اس کا سب سے بڑا مقصد اعلاء کلمت الحق ہے. یہ ثابت کرنا مقصد ہے کہ لات و حبل عبادت اور سجدے کے لائق نہیں، اگر سجدے کے لائق ہے تو وحدہ لا شریک. حضور نے جنگ کا مقصد بیان کیا، یہ نظریاتی جنگ ہو رہی ہے، پھر اصول بیان کیے، ضابطے بیان کیے، طریقہ کار بیان کیا. جنگ میں فلاں فلاں اصول پیش نظر رکھنا. اس سے پہلے عرب لڑتے تھے تو اصول نہیں پیش نظر رکھتے تھے، بس جو ہاتھ میں آیا اٹھا لیا. عورت ہے تو اس پہ بھی تلوار چلا دی، بوڑھا ہے تو اس پہ بھی تلوار چلا دی. پر میرے آقا نے اصول بیان کیے. عورتوں پہ نہ تلوار چلانا، کسی بوڑھے پہ نہ تلوار چلانا جو تم پہ تلوار نہیں چلا سکتا. حضور نے اصول بیان کیے. ادھر حضور صحابہ کے سامنے جنگ کے اصول اور مقاصد بیان کر رہے ہیں، ادھر ابو جہل نے ایک جاسوس بلایا، اسے کہا جاؤ سارا علاقہ پھر کے آؤ اور دیکھو ان کا لشکر کتنا ہے، تعداد کتنی ہے. یہ جو سامنے نظر آ رہے ہیں یہی ہیں یا آگے پیچھے اور بھی ہیں جو چھپے ہوئے ہوں کہیں. عمیر بن وہب کی ڈیوٹی لگائی، وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے آیا اور پھرا سارے علاقے میں. ذرا ہٹ کے اس نے صحابہ کو بھی دیکھا، تھوڑے سے فاصلے سے چاروں طرف پھر کے دیکھا. پھر وہ صحابہ سے دور نکل گیا، مختلف پہاڑوں کے ارد گرد پھر کے دیکھا کہیں کوئی اور صحابہ چھپے ہوئے تو نہیں. اب وہ واپس گیا اور مشرکین کو بٹھا کے اپنا تبصرہ کرنے لگا کہ میں کیا دیکھ کے آیا ہوں. گجرات کے غیور مسلمانوں ذرا دل کے کانوں سے سننا، ایک عرب کا تجزیہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو کتنا گہرا مشاہدہ عطا کیا تھا، کتنے غضب کی سمجھ ان کو عطا کی ہے، کتنا گہرا وہ مشاہدہ کرتے تھے، ان کی نظر میں کتنی گہرائی ہے. عمیر بن وہب آیا، صحابہ کو دیکھا، واپس گیا، مشرکین کو بٹھا کے کہنے لگا سنو میں کیا دیکھ کے آیا ہوں. نداجہ یسربا تحمل الموت ناکیا، یہ جو مدینہ منورہ سے اونٹ آئے ہیں یہ اپنی پشتوں پہ تمہاری موت اٹھا کے لائے ہیں. یہ مدینہ منورہ سے آنے والے اونٹ اپنی پشتوں پہ تمہاری موت کو اٹھا کے لائے ہیں. ابو جہل نے کہا ہمیں ڈراؤ نہ کہ ہماری موت ان اونٹوں پہ سوار ہو کے آئی ہے. عمیر بن وہب نے کہا تم دیکھتے نہیں وہ کیسے خاموش ہیں، کیسے تمہیں گھور رہے ہیں. شیر جب حملہ کرنے لگتا ہے تو خاموشی سے پورا متوجہ ہوتا ہے کس پہ حملہ کرنا ہے. انہیں عرب کے بدو نہ سمجھنا، انہیں بکریاں چرانے والے نہ سمجھنا، یہ تو رسول اللہ کے شیر ہیں جو تمہارے سامنے کھڑے. عمیر بن وہب کا گہرا تجزیہ، وہ کہتے ہیں یہ مدینہ منورہ کے اونٹ اپنی پشتوں پہ تمہاری موت کو اٹھا کے لائے. میں نے تمہیں مشورہ دے دیا ہے کہ تم ان سے نہ لڑو، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے واپس چلے جاؤ. پر ابو جہل قطعاً اس بات پہ تیار نہیں تھا. اس نے کہا ہم لڑے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے. مشرکین کی طرف سے عتبہ، شیبہ، ولید، 3 سورما میدان میں نکلے ہیں. حل من مبارز، کون ہے جو ہمارے سامنے آئے؟ 3 انصاری نکلے. اور آپ جانتے ہیں انصار اور مہاجرین میں فرق کیا ہے. جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے وہ ہیں مہاجر،
اور جو مدینہ